الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو اور ان سے تعظیم کی بات کہو۔ رحمت دو عالم شفیع الامم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں، والدین کی خدمت اور فرما برداری کرنا بڑی فضیلتوں اور اجر کا ثواب باعث ہے۔ جن سے ان کے والدین راضی ہوتے ہیں خدا بھی ان سے خوش ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک ضعیف و کمزور ہو جائیں تو ان کی خدمت کریں اور ان کی کسی بات پر زبان سے ایسے کلمات نہ نکالیں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ جس طرح آج ہمارے سامنے وہ کمزور ہیں، اسی طرح ہم بچپن میں ان کے سامنے کمزور تھے۔ انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے ہماری پرورش کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں اور ان کی خدمت کر کے اجر عظیم حاصل کریں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی اس کی خدمت نہیں کی اس نے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم سیاح لامکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لو، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح ہی کے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صبح سے ہی جہنم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر ماں باپ اس پر ظلم کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں پھر بھی اولاد پر یہ حق ہے، بچوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہے، ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے وہ جنت پائیں گے اور جو ان کو ناراض رکھیں گے وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ پیارے معزز اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کا درجہ کتنا بلند ہے کہ ان کی خوشی میں جنت ہے اور ان کی ناراضگی میں جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ ہمیں
ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوئی تو ان کا دل دکھے گا، اور اگر ان کو ایذا پہنچانا ہمارے لیے باعث گناہ ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی ہے، اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہ کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاں، یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہو تو اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے، میں اسے فرما بردار لکھتا ہوں، اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے تو میں اسے نافرمان لکھتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی لڑکا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قنطارہ 12,000 وقیہ کا ہوتا ہے، اور ہر وقیہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور محبوب خدا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے، وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ درجہ کس طرح بلند کر دیا گیا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، مجھ پر ان کا کیا حق ہے جو میں ادا کر سکوں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے نماز پڑھ اور دعائے مغفرت کر، اور ان کا عہد اور وصیت پوری کر، اور ان کے دوستوں کی عزت کر، اور ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے حق سے دگنا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ عرض کیا گیا، اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر عرض کیا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، تمہارے باپ، پھر جتنا قریبی ہو ان کے عزیز و رشتہ دار۔ یعنی سب سے پہلے اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی دونوں کی خدمت کرے، یعنی ماں کا زیادہ حق ہے، اور جتنا ماں کا حق ہے اتنا ہی والدین یعنی ماں باپ دونوں کا حق ہے۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر تمہیں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دوہرا اجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اور رحم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دینی بھائیوں، ماں کو اپنی اولاد سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اولاد کی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں کو اپنی جان سے اولاد کی جان پیاری ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ماں کی ممتا کا اندازہ ہوتا ہے۔